یہاں بھائی نے سوال پوچھا تھا. سوال کیا تھا؟ انہوں نے سوال پوچھا کہ ہماری پوری فیملی کو، بچوں کو خارش ہے. سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں، خارش کیوں ہوتی ہے؟ خارش کیوں ہوتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان. یہ جو صفائی ہے نا، یہ آدھا ایمان ہے، اور یہ جو صفائی ہے یہ ایمان کے لیے شرط ہے. جب ہم صفائی نہیں کرتے تب خارش ہوتی ہے. تو سب سے پہلا کام، جس بچے کو، جس بندے کو خارش ہے وہ روزانہ نہائے، روزانہ نہائے. اور یہ جو صابن ہے، خاص طور پہ صابن، میرے محترم بھائیوں، صابن کو چھوڑ کے آپ سمپل، اگر بہت دل چاہ رہا ہے تو یہ جو پہلے کھرچنے استعمال ہوتے تھے نا، چامے، اس سے نہاؤ. سمپل دودھ لو، سمپل دودھ پہلے سکن کے اوپر لگاؤ. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دودھ پینے کو نہیں ملتا، باڈی پہ کیسے لگائیں گے؟ اچھا دودھ لگنا کتنا ہے؟ کبھی سرسوں کا تیل لگایا ہے؟ کتنا لگتا ہے؟ کلو کو لگ جاتا ہے سرسوں کا تیل باڈی کو؟ آدھا کلو، پاؤ، کتنا لگتا ہے؟ او بھائی صاحب 2-4 چمچ لگتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. بھائی صاحب سرسوں کا تیل جتنا جسم پہ لگتا ہے 4-5 چمچ، یہ آدھا کپ دودھ لو، 1 کپ دودھ لو، یقین جانو جتنے لوگوں کو خارش ہے دودھ کے ساتھ نہاؤ. اچھا دودھ کے ساتھ کیوں نہانا تھا؟ پہلے میں آپ کو نا اقبال کا ایک شعر بتاتا ہوں. اقبال نے کہا تھا دودھو نہاؤ پھودو پھلو. کیا مطلب تھا اس کا؟ جو دودھ کے ساتھ نہائے گا وہ پھودے گا بھی، پھلے گا بھی. اور سائنس کہتی ہے دنیا میں سب سے بہترین سکن کلینزر ملک ہے، یعنی سکن کو صاف کرنے والا سب سے بہترین وہ دودھ ہے. اچھا جتنے صابن آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا، وہ دودھ کی نہر سے نکل رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دودھ کی خوبیاں لے کے آیا. اس میں دودھ ہوتا نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو، دودھ لگاؤ سکن پہ، 2 منٹ کے لیے لگا کے چھوڑ دو، چاوے سے اپنے سکن کے اوپر پورا اس کو ملو، اور پھر تازے پانی سے نہا لو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر کیسے دھوئیں گے؟ دودھ سے ہی سر دھوئیں گے، دودھ کے ساتھ سر دھوئیں گے. 50 سال پیچھے جاؤ، نانیاں دادیاں کس سے نہاتی تھیں؟ دودھ سے نہاتی تھی، چھڈی سے نہاتی تھی، نسی سے نہاتی تھی. میرے محترم بھائیو، ہم ایڈوانس ہو گئے، ہم نے اپنی فطرت کو بدل دیا، اور بیماری ایک ہے، وہ کیا ہے؟ فطرت کو چھوڑ دینا. دودھ کے ساتھ نہاؤ، اور پھر تازہ پانی سے چاوے کے ساتھ اس کو کھرچو اور صاف کر کے. میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ بھی، زیتون پیو بھی، اور زیتون کے تیل کی مالش کرو. یہ مقدس درخت کا تیل ہے. زیتون کا تیل لگاؤ، مشکل سے 5 سے 7 دن لگیں گے. اور اس کے بعد اگر دیکھو کہ کہیں دانے بن رہے ہیں اور اس سے فرق نہیں پڑ رہا، تو سمپل کیلا لو، سمپل کیلا لو، کیلا اور ناریل کا تیل مکس کر لو. کیلا اور ناریل کا تیل مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا کے جہاں جہاں خارش ہے میرے محترم بھائی، اس کو 1-1.5 گھنٹہ لگا دو، صاف پانی سے اس کو دھو دو، پھر دوبارہ اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا دو. یہ خارش کا بہترین علاج ہے. اس کے ساتھ 3 دوائیاں بناؤ. آج سے اگر 50 سال پیچھے جائیں تو کسی کو یہ خارش ہوتی تھی، زخم ہوتے تھے، پھوڑے پھنسیاں نکلتی تھی، تو ایک کامن سی بات کی جاتی تھی، خون گندا ہو گیا. کیا کہا جاتا تھا؟ اس کا کیا ہو گیا ہے؟ خون گندا ہو گیا ہے. میرے محترم بھائیوں، خون گندا کیسے ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے بہترین علاج سکنجوی پیو. جس کو خارش ہو جائے وہ کیا کریں؟ گڑ کی سکنجوی بنائیں. سبز دھنیا اور سبز پودینہ رگڑ کے 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے گڑ کی سکنجوی میں صبح دوپہر شام 4 ٹائم 1-1 گلاس یہ گڑ کی سکنجوی پیو. اس کے ساتھ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ برابر مقدار میں لو، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی بنا لو. دنیا میں خون کو صاف کرنے کی سب سے بہترین دوائی یہ چٹنی ہے.
ادرک لہسن پودینہ ناردانہ برابر مقدار میں، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی بنا لو، 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام۔ اس کے بارے میں اگر قرآن و حدیث سے جاننا چاہتے ہو میرے محترم بھائیو، ادرک کے بارے میں پورے واقعات جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ جنتیوں کو اسپیشل ایک شراب ملنی ہے جس کا نام زنجبیل ہے، جو اسپیسیفک کس سے بنتی ہے؟ ادرک سے۔ انار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پرومیننٹ قرآن میں فرمایا جنتیوں کو جو طے بر طے ملیں گے وہ رمان ہے۔ لہسن کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں کبھی لہسن نہ چھوڑتا، کیونکہ فرشتوں کو لہسن کی بو اچھی 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ جتنے لوگ لوپرین کھاتے ہیں، ایسپرین کھاتے ہیں، ٹینورمن کھاتے ہیں، یہ کس سے بنتی ہے؟ یہ آپ کی یہ بنتی لوپرین سے ہے، یہ لہسن سے بنتی ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین بلڈ تھنر یہ آپ کا لہسن ہے، گارلک ہے۔ تو یہ جو چٹنی ہے اس کی ایک ایک چیز کے اندر پوری وضاحت ہے۔ ادرک لہسن پودینہ ناردانہ برابر مقدار میں لو، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ، یہ چٹنی۔ اور آخری بات، اپنے گھر میں بچوں کو سلاد کھانے کی عادت ڈالو، سلاد کھانے کی عادت ڈالو۔ گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چقندر، سبز دھنیا، پودینہ، یہ مٹر، یہ شملہ مرچ، یہ پھول گوبھی، بند گوبھی، بروکلے، یہ سلاد بنا کے اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ جتنے لوگوں کو خارش ہے واللہ یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور آخری بات، اپنی ناک میں تیل ڈالو۔ یہ جتنے لوگوں کو خشکی ہے نا اپنی ناک میں تیل ڈالو۔ 1 بڑا چمچ سرسوں کا تیل لو، اپنی ناک میں۔ کیوں ڈالنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے اپنے پورے وجود کو اسی ناف کے ذریعے سے پایا تکمیل تک پہنچایا تھا۔ 1 بڑا چمچ سرسوں کا تیل لو، 1 قطرہ ناف میں ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو آہستہ آہستہ لاتے جاؤ، پھر 1 قطرہ ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو۔ یہ خارش کا